أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے یتیم بچوں کے مالوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت یتیم بچوں کے مال کے اندر کیا کیا احکامات ہیں، اللہ رب العزت آج چند احکامات بیان فرمائیں گے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یتیم بچہ جب بیوقوف ہو، نہ سمجھو نہ دان ہو، تو اس کا جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ وہ یتیموں کو مال نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جا کر فضول خرچی کر دے، ایسا نہ ہو وہ بے جا خرچ کر ڈالے اور اڑا ڈالے اور بعد میں اس کے لیے آپ کو پریشانی ہو کہ اب اس بچے کو کھلانا کیا ہے، پلانا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم بچہ بے وقوف ہو تو اس کو مال مت دو جی، کیوں؟ مال کی حفاظت کرو، اور مال کی حفاظت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بندے کی اپنی زندگی کی حفاظت کرنا۔ جان کی حفاظت کرتے کرتے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی کسی قتل کر ڈالتا ہے تو وہ بندہ شہید ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے قتل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ بھی شہید ہوتا ہے، کیونکہ اور یہی مال بندے کو دین کے اندر کافی مدد دیتا ہے۔ مال ہے تو بندے کے اوپر حج فرض ہے، مال ہے تو جہاد آگے اختتام تک پہنچ سکتا ہے، مال ہے تو بندے کی دین کے اندر رکاوٹ نہیں ہے جی۔ کیوں؟ مال نہیں ہے تو بندے کی کافی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے جو مال رزق کے حلال اللہ نے دیا ہے اس کی حفاظت کرنی بھی بندے کے اوپر کیا ہے جی؟ لازم ہے۔ تو پہلا حکم کہ یتیموں کا مال یا وہ بچے جو نہ سمجھیں آپ ان کو اپنے مال کا مالک مت بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوستوں کے ساتھ رلیں ملیں اور آپ کا مال اڑا ڈالیں اور بعد میں آپ پشیمان ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ بسا اوقات جب آپ یتیموں کے والی بنتے ہو نا جی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیم بچہ یہ سمجھتا ہے میرے یہ پیسے میرے چاچے نے قبضہ کر لیے، یا میرے ماموں نے قبضہ کر لیے، یا میرے خالو نے قبضہ کر دیے، یا ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے کے لوگ دوست یار اس کے کان بھرتے ہیں کہ تمہارے پیسے تو تمہارے چاچے نے قبضے میں کر رکھیں یا تمہارے ماموں نے کر رکھیں اور تمہیں تو کچھ ملا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ تیش میں آئے گا، تیش میں آ کر تمہیں کہے گا کہ یہ تو میرا مال ہے، تمہارا تو مال ہی نہیں ہے، اور تم غصے میں آ کر اس بچے کو مال دے دو، وہ بچہ کیا کر دے گا جی؟ سارا مال ضائع کر دے گا۔ فرمایا نہیں، ان کے ساتھ کرنا ہے وقولوا قولا معروفا، دستور کے مطابق بات کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو یوں کہنا کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، آج بھی تمہارا ہے، بعد میں بھی تمہارا ہے، میں تو کیا کر رہا ہوں جی؟ میں نگہبانی کر رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے مال کی اصلاح کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال ضائع ہو جائے، یہ مال میرا نہیں ہے تمہارا ہی ہے، ایسے اس کو بات کر کے ٹال دو تاکہ وہ بلوغت تک پہنچ جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ بچہ یتیم بچہ اب جب بلوغت کو پہنچ جائے نا جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کا امتحان لینا ہے۔ امتحان کیسے ہے جی؟ امتحان کی ہر طرح کی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یتیم بچے کو پیسے دیں، ویسے کچھ بھی نہ کہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پوچھیں کہ بیٹا میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا؟ یا تو وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی، میں نے ان کو استعمال نہیں کیا اور جیب میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سمجھداری کی علامت ہے۔ یا وہ کہے گا میں نے اس کو خرچ کیے، اب اس سے پوچھنا بیٹا کہ کہاں پہ خرچ کیے، تو وہ بتائے گا میں نے فلاں چیز خریدی ہے۔ اگر اس نے ایسی چیز خریدی ہے جو اس کی اصلاح کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، جو اس کو مستقبل میں کام آئے گی، تو پھر تو سمجھ جانا کہ یہ کیا ہے جی؟ سمجھداری کے کام اس نے کیے۔ اور اگر اس نے کیا کیا ہے جی؟ شراب، پان، پاؤڈر، چرس کا کام کیا ہے جی، دوستوں یاروں کے ساتھ مل کر اس نے اڑائے ہیں جی، تو سمجھ لینا یہ کیا ہے جی؟ ابھی نادان ہے بلوغت والا لیکن نادان ہے، اس کو ابھی مال نہیں دینا جی۔ پھر جب صحیح سمجھدار ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو مال دینا جی۔ اب یہ کہا، پھر اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ بسا اوقات یتیم کی کفالت کرنے والا
یتیم کی ولایت کرنے والا بندہ دو طرح کا ہوتا ہے جی، یا مالدار ہوتا ہے یا وہ بیچارہ خود غریب ہوتا ہے۔ مالدار بندہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ یتیم کے مال کھانے سے بچے جی، حتیٰ کہ حدیث میں اتنا بھی آتا ہے اگر یتیم کی ہانڈی پکی ہوئی ہے اور اس کا سالن کا ذائقہ چیک کرتا ہے نمک زیادہ ہے یا کم ہے، تو قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ذائقہ اس نے چیک کیا ہے وہ اس کا ذائقہ گلے کے اندر مت اتارے، نیچے تھوک ڈالے جی۔ لیکن اگر غریب بندہ ہے اور وہ بچے کی یتیم کی کفالت کرتا ہے، خود دیہڑی دار نہیں ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ دستور کے مطابق آپ کھا سکتے ہو۔ دستور کیا ہے جی؟ عام حالات یہ تھے، عام عادت یہ تھی، دال کھانے والا بندہ تھا تو اب وہ دال ہی کھائے جی، اور ساگ کھانے والا بندہ تھا، سبزی کھانے والا بندہ تھا، وہ سبزی کھائے جی۔ ایسا نہ ہو کہ اب یتیم کا مال مل گیا روزانہ وہ کیا جی مٹن کڑھائی چکن کڑھائی چلتی رہے جی، بریانیاں چلتی رہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا مت کرے جی، اور ایسا بھی مت کرے کہ یتیم کے مال کے اوپر بیٹھ کر اس کی نظر ہو کہ بس اب یہ مل گیا یہی کھاتا رہوں گا، نہیں، اپنی دہاڑ بھی لگائے، اور دہاڑ لگاتے ہوئے بیچ میں اگر کچھ فاقہ ہو جاتا ہے یا اس کو چیز نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، تو یتیم کے مال میں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہاں پہ ایک مسئلہ رہ گیا جی۔ شریعت یہ کہتی ہے جب آپ یتیم کا مال لو یا جب آپ کفیل بنو، آپ ولی بنو، اس وقت یتیم کے مال کو آپ گن لیا کرو جی، کتنی جائیداد ہے، کتنی اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کتنی اس کے پاس باقی آمدن ہے جی، باقی سامان ہے، تو وہ اپنے پاس لکھ لو جی، اور جب لکھتے رہو پھر جو خرچہ پرچہ ہوتا رہے، علاج معالجہ ہوتا رہے، ان کی پڑھائی تعلیم کے اوپر جو خرچہ پرچہ ہوتا رہے وہ بھی لکھتے جاؤ۔ پھر جب آخر میں جب وہ بالغ ہو جائے، اب اس کو واپس کرتے ہو تو پھر کیا کرو جی، گواہ بنا لیا کرو، اور گواہ بناتے وقت ان کے سامنے وہ سارا تصدیق نامہ، وہ خرچہ پرچہ جتنا بھی ہے سامنے رکھ دیا کرو، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا فساد بنے جی، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بعد میں آپ نے اصلاح کرنے کی خاطر ان کی کفالت کی تھی اور بھتیجے یا بھانجے یا اور دوسرے رشتہ دار آپ کو پھر لوگوں کے سامنے ذلیل کریں۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کیا کریں جی، مال لیتے وقت بھی گواہ بنائیں اور مال حوالے کرتے بھی گواہ بنائیں، اور جو آپ نے خرچہ پرچہ کیا ہے اس کی رسیدیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، مت دو اپنے مال بے وقوفوں کو، جاہلوں کو، نہ سمجھوں کو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال کہ جس کے اوپر اللہ نے تمہیں بنایا ہے قیاماً نگہبان، وَارْزُقُوهُمْ، ان کو کھانا دو، فِيهَا اس مال میں سے، وَاكْسُوهُمْ ان کو کپڑے پہناؤ اس مال میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان کو کہو بات تسلی والی کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ اور یتیم بچے کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے آزماتے رہو، یہ بچہ ابھی سمجھدار ہوا یا نہیں ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی مدت کو پہنچ جائے، مراد بلوغت کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پس تم محسوس کرو ان سے بلائی یا ہوشیاری سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس حوالے کرو ان کو ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا یتیموں کا مال مت کھاؤ اسرافاً حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا جلدی جلدی، اور أَن يَكْبَرُوا یہ کہ وہ بڑے ہوں گے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور اگر کفالت کرنے والا بندہ غنیًّا مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ پس چاہیے کہ وہ غریب یتیم کے مال کھانے سے بچے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور یتیم کا کفالت کرنے والا اگر فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ پس چاہیے کہ وہ کھائے بقدر ضرورت حاجت کے مطابق، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم حوالے کرو ان یتیموں کو، أَمْوَالَهُمْ ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پس گواہ بناؤ، یہ بہتر ہے، مستحب عمل ہے، افضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ دنیا میں اگر یہ سمجھتے ہو نا جی یتیم کی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یتیم کے سر پر کچھ نہیں ہے، اور مال کھاتے ہو، تو خیال کرنا ایک ذات وہ بھی ہے جو حساب لے گی، تو وہاں پر پھنس جاؤ گے۔ اس لیے دنیا کے اندر حساب کتاب کا معاملہ صاف رکھنا ہی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔